السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھم اپ اور میں ہوں شبیر گل۔ سلطنت کی بقا کے لیے باقی بھائیوں کو جان کی قربانی دینا پڑتی تھی، اور یہ ہوتا تھا سلطنت عثمانیہ میں۔ فینیکل لکھتی ہے کہ شہزادہ بازید کے ہاتھوں ان کے بھائی شہزادہ یعقوب کا قتل عثمانی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ یہ تو آپ سنتے ہی آ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مغل خاندان بھی یہی کرتے تھے۔ ایک بھائی جب بادشاہ بنتا تو وہ دوسرے بھائیوں کو مرواتا تھا، یا ایک بھائی اس لیے باقی بھائیوں کی آنکھوں میں سلائیاں پرواتا تھا کہ کوئی اور بادشاہ نہ بن سکے۔ سلطنت کی بقا کے لیے باقی بھائیوں کو جان کی قربانی دینا پڑتی تھی، اور بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی باقی بھائیوں کے جان کی قربانی لیتا تھا، اور وہ بہت شیرخور بچے بھی ہوتے تھے جن کی چھوٹی چھوٹی قبریں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اقتدار سے خطرے کے لیے کیوں مارا گیا۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ عثمانی سلطنت جو تھی، اس کا جب بھی کوئی بیٹا ہوتا تو وہ خوش بختی کی علامت نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اگر یہ بادشاہ نہیں بنا تو یہ مارا جائے گا۔ سلطان کے بھائی زندہ ہوں تو فوج انہیں بلیک میل کرتی تھی۔ انہیں اگر کوئی سلطان ان کا حکم نہیں مانتا تھا تو فوج کہتی تھی آپ کے بھائی سلامت رہیں، جس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ آپ کے بھائی کو بھی تخت نشین کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ڈرامہ دیکھیں سلطان احمد اول اور قصوم سلطان، دونوں ہی بڑے ترکش نامور ڈرامے ہیں۔ اگر آپ ڈرامے دیکھیں تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان احمد اول دباؤ میں رہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو قتل کر دیں، جبکہ وہ قتل نہیں کرنا چاہتے۔ اگر بھائی زندہ ہوتے تھے تو ہواری جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے وہ مجبور کرتے تھے کہ انہیں قتل کرو، اور جو مخالف تھے وہ بلیک میل کرتے تھے کہ آپ کے بھائی کو بھی بادشاہ بنوایا جا سکتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1555 سے، جب سلطان مراد کی وفات ہوئی اور ان کا جنازہ نکلا تو ان کے بیٹے محمد تخت نشین ہوئے، لیکن سلطان مراد کا جنازہ اتنا اہم نہیں تھا، اس سے دوسرا دن زیادہ اہم تھا، کیونکہ دوسرے دن جنازے کے لیے 2 گنا تعداد نکلی اور ہر گھر میں ماتم کا سما تھا، کیونکہ سلطان محمد کے حکم پر اس کے 19 بھائیوں کے گلے دبائے گئے تھے، اور ان میں شیرخور بچے بھی شامل تھے، اور ان 19 کا باری باری جب گلا گھونٹا گیا اور انہیں ابدی نیند سلا دیا گیا۔ اور یہ میں حوالہ دے رہا ہوں مشرق سے مغرب کے آقا سے، دا لارڈ آف ہورائزن۔ آپ چاہیں تو اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا بڑا بھائی بہت ہی خوبصورت تھا، اور ان کا قد بڑا تھا، تو اس کی طرف دیکھ کے محمد رویا، داڑھی نوچی، لیکن اپنے حکم کو نہیں بدلا، اس کا گلا خود گھونٹتے ہوئے دیکھا۔ سلطان مراد کی ہلاکت کے بعد جب 19 شہزادوں کے جنازے نکلے تو اس سے 21 برس پہلے ایسا ہی ہوا تھا، جب اس کے باپ سلطان مراد تخت نشین ہوئے تو اس نے بھی اپنے 9 بھائیوں کے جنازے اٹھوائے تھے ایک دن۔ سلطان مراد شریف النفس انسان تھا، اور اسے قتل و غارت سے شدید قسم کی نفرت تھی، اور وہ قتل و غارت اپنے سامنے پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی دیکھ سکتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس نے وہ جو خاموش قاتل تھے، جو ڈمی قاتل تھے، جن کے ذریعے سے شہزادوں کے گلے دباتے تھے، جو ان کو اپنے ہاتھوں سے 9 رومال دیے کہ ان کے گلے گھونٹے جائیں۔ اور یہ فینیکل رائٹر لکھتی ہے کہ یہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی، اور اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی، کیوں شہزادوں کو اپنے بھائیوں کو کیوں مارا جاتا تھا، کیوں ضرورت پیش آتی تھی کہ اپنے بھائیوں کو مار دیا جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ 1402 میں سٹوری شروع ہوئی بازید اول کے زمانے سے۔ تو بازید اول کے 4 بیٹے تھے، اور ان کے درمیان چاروں کے ہزاروں حامی تھے، شاید ہزاروں سے بھی زیادہ حامی تھے، اور وہ چاروں کے درمیان مسلسل جنگ ہوتی رہی تخت کے لیے۔ اور محمد، جس نے اپنے 19 بھائیوں کو قتل کروایا تھا، جب وہ تخت نشین ہوا 1413 میں، یعنی 1402 میں بازید سے لے کر 1413 تک ان کے درمیان جنگ رہی، اور آخرکار محمد اول نے 3 بھائیوں کو شکست دی اور وہ تخت نشین ہوا۔ اور اس کے بعد سے یہ روایت چل نکلی کہ جو بھی بھائی ہوتا، چھوٹا ہوتا، بڑا ہوتا، جو تخت نشین ہوتا، اس کا گلا دبا دیتا تھا۔ اور یہ خلافت عثمانیہ کا دردناک دور تھا، تکلیف دہ دور تھا، اور جسے جب بھی آپ بتاتے ہیں، کسی کو سناتے ہیں، اور یورپی محرک جو لکھنے والے ہیں اسے بڑا اجاگر کرتے ہیں کہ آپ کی تاریخ بڑی تلخ رہی ہے، آپ ذرا بھی رحم دل نہیں رہے، کیونکہ یورپ میں رواج تھا کہ بڑا بھائی تخت نشین ہوتا تھا تو چھوٹے وارث نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں ہر کوئی
کوئی وارث ہوتا تھا، اس لیے ہر کسی کی جان کو خطرہ ہوتا تھا اور ہر کسی کے مارے جانے کے چانسز ہوتے تھے۔ یورپ کے قریب رہتے ہوئے خلافت عثمانیہ نے یہ نہ سیکھا کہ جو بڑا ہوگا اسے تخت کا وارث بنا دیا جائے۔ اگر یہ آپ کہانی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم خلافت عثمانیہ کے تخت کی جو راہداریاں تھیں، اچھا اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے 19-20 کے فرق سے، موجودہ حکومت میں بھی دیکھیں تو میں کوڈ نہیں کر سکتا، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ سلطان احمد اول اور قصوم سلطان ڈرامہ ضرور دیکھیں، اس کے علاوہ ارطغرل غازی کو بھی دیکھیں۔ سعودی عرب نے بھی ایک ڈرامہ لانچ کر دیا ہے اور جلد آنے والا ہے، دیکھتے رہیے۔ تھم اپ۔